یہ ہے کہ قرآن میں اس کا جواب ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ پاک اس وقت تک اس امت کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام حیات ظاہری میں بھی موجود ہیں اور آپ علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی موجود ہیں۔ جو آپ کے سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے حقیقت میں صحیح معنوں میں دل سے تو اللہ کو ایک مان لیا، زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مومن تو ہیں مگر ہم مسلمان ابھی تک کامل نہیں ہوئے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، یعنی جھوٹ نہ بولیں، خیانت سے بچیں، ناپ تول میں کمی سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، فتنے سے بچیں۔ تو جب تک ہم کامل طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اخلاص کے ساتھ نہیں اپنائیں گے، یہ ہمارے مسائل انفرادی طور پر بھی رہیں گے اور اجتماعی طور پر بھی رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں سرکار کی سیرت سے دوری جو ہے یہ ہماری ذلت کا جو ہے سبب ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے مفتی صاحب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ دوری ہی اس چیز کا سبب ہے، کیونکہ اگر ہم کنیکٹ رہیں گے اور ہم ان واقعات کے ساتھ چلیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس چیز سے دور رہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی شیوا تھا، انہوں نے بھی جو ہے وہ تابعین نے، تبع تابعین نے، یہی پھر ولی اللہ جو ہے وہ سارے سینہ بسینہ ہی جو ہے اس علم کو لے کے چلے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آج ہم 12 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ساری باتیں بھی کی کہ جی کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ماحول کیا تھا، کس طرح سے رہا۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر تذکرہ آپ اس ملاقات کا ضرور کیجئے جو معبود سے محبوب کی تھی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تمام انبیاء کی اور نماز ادا کی، اور پھر وہ براق کا جو قصہ تھا جو لے کے گئے جبرائیل اور آپ کو ملوا کے لے کر آئے، جس کی وجہ سے آج انگریزوں کی بلیک ہول کی جو تھیوری ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جو کہ بتاتی ہے کہ جی اب سائنس بھی قبول کرتی ہے اس چیز کو۔ تو مجھے اس ملاقات کا حاصل جاننا ہے کہ جی حاصل کیا ہوا، وہاں سے کیا لے کر آئے امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی بلا لیا ملاقات کے لیے اپنے محبوب کو۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ نے نبیوں سے عالم ارواح میں ایک مجلس منعقد کر کے ایک عہد لیا۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا کہ جب میں اپنے محبوب کو بھیج دوں تم میں سے کوئی موجود ہو تو اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میرے محبوب کا امتی ہو جائے گا، ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، ساتھ مل کے جہاد بھی کرے گا۔ چونکہ سارے انبیاء علیہ السلام سرکار سے پہلے اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو حضور کی امامت میں تو جمع کرنا تھا، وہ شب اسریٰ جو ہے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا تاکہ یہ جو قرآن کریم کے اندر وعدہ لیا گیا تھا اس کی پاسداری ہو سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں جہاں بہت ساری چیزیں دی ہیں ان چیزوں میں سے ایک نماز ہے عبادت کے اندر، اور دوسرا جو ہے یہ بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے تو اللہ کی عبادت کی صورت میں نماز لے کے آئے، اور حقوق العباد کے اندر یہ چیز لے کے آئے کہ کسی بھی ذی روح چیز کو دکھ نہیں دینا۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ معراج شریف کے موقع پر اللہ پاک نے عبادت کی صورت میں نماز دی اور باقی کسی کو بھی تکلیف دینے سے حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم فرمائیں، تو جہاں نماز کی بات ہے وہاں یہ بات بھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج کی رات جہاں بہت ساری میں چیزیں تمہارے لیے لے کے آیا، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا نمونہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، آپ کی زندگی ہے، جس کے اندر وہ واقعہ آپ مکمل کیجئے گا۔ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، جب وہ ایک یہودی اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا تھا اور حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے میں اس کا گلا ابھی کاٹ دوں۔ یہ مسلم شریف کے بھی اندر ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ گئی غلے کی، آپ علیہ السلام نے اپنی زرہ دی اور غلہ لیا تاکہ سیرت یہ بھی ہو جائے کہ ہم غیر مسلموں سے وہ چیز خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ وقت مکمل ہونے سے پہلے، مدت سے پہلے اس یہودی نے تقاضا کیا کہ آپ میرا قرض ادا کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محبت میں اٹھے اسے مارنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مارو مت،
اس کے قرض کا بندوبست کرو۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابہ کرام اس غلے کو تولنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا زیادہ کر دو، کیونکہ یہ اس کا رویہ ہے اور ہمارا مزاج یہ ہے۔ قرض کے اندر اگر شرط لگائی جائے کہ زیادہ دینا ہے تو سود ہے، اور شرط نہ ہو کوئی ویسے اگر دے دے تو یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں تک یہ تو تھی نا کہ انسانوں کی بات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سفر فرما رہے تھے، آپ نے ایک دراز گوشت کو دیکھا، یعنی گدھے کو دیکھا، اس کے چہرے پر خراشیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک دیہاتی نے عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کو مارا نہ کرو، اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو اس کے چہرے پر نہ مارنا۔ آج اس امت کو چاہیے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے، جو بیٹیوں کو بھی تھپڑ رسید کرتے ہیں، بیویوں کو بھی کرتے ہیں، بیویاں شوہروں کو کرتی ہیں۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پیٹرول پھینکنے کے بعد چہروں کو جلایا جاتا ہے، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے چہرے کو جیسے کہ حدیث میں ہے اپنی صورت پر جو ہے وہ کیا کیا؟ پیدا فرمایا۔ اور یہاں تک بھی ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عورت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو جہنم میں جانے کی علت بنی وہ بلی کو باندھ کے رکھنا اور خوراک کو نہ دینا، اور ایک شخص کا جنت میں جانے کا جو سبب بنا، وہ سفر کر رہا تھا، پانی پیا، اتنے میں کتا آیا، زبان نکالی ہوئی تھی، پانی نیچے تھا، انہوں نے اپنا موزہ اتارا، اس کنویں میں پانی نکال کے کتے کے منہ میں ڈال دیا، اور کتے نے پانی کیا اور آسمان کی طرف دیکھا، کچھ آواز نکالی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے اس وقت کے نبی پر وہی فرما دی کہ ہم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے نیکی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر وہ بدن جو اپنے اندر کلیجہ رکھتا ہے، جس نے اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر بڑی خوبصورت آپ نے یہ واقعات بتائے ہیں، میں چاہوں گی تھوڑی سی ہماری رہنمائی اور کیجیے گا علامہ صاحب۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ خاص موقع ہے، اس میں ہمارے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کیا ہوگا کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے جب مانگنا ہے، ظاہر ہے یہی ذات مبارکہ ہیں جن سے ہم مانگ سکتے ہیں، یہی ہستیاں ہیں اہل بیت کے توسط سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دعا ہم ایسے کرتے ہیں، کہا جاتا ہے جی ایسے نہیں تو ایسے کر کے دعا مانگو، اول اور آخر میں درود شریف پڑھو اور رو کے گڑ گڑا کے، اگر مکھی کے سر جتنا بھی آنکھ میں آنسو آ گیا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس خاص موقع پر ظاہر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ جی، حدیث بخاری کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ خوش توبہ اور دعا مانگنے سے ہوتا ہے، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے شفا شریف کے اندر ہے، قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی جس کے اول اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے جو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ تھا۔ آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو کل امت کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں اور دعا کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا، مصلی بچھا لیتی، آپ 4 رکعت نماز فرض کی ادائیگی فرماتی، اللہ کا ذکر کرتی، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتی اور پھر دعائیں مانگتی۔ کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اس وقت میں یہ اہتمام دعاؤں کے لیے کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، مانگنے والے کی دعا اور وہ گھڑی آپس میں موافق ہو جائے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ علامہ عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے زمانے کی والعصر، تو علامہ نبہانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی گھڑی موافق ہو جائے تو خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں دعائیں مانگ رہی ہیں، تاجدار انبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی جو ولادت کا وقت ہے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا حال کیا ہوگا؟ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس سہانی
گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ تو بہن کو جواب یہ ہے امت مسلمہ کے لیے، دعا تو نام ہے درد دل کا۔ جب آپ درد دل اپنے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اول آخر دروشی پڑھیں اور نوافل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد شدید احتیاطی کے ساتھ اللہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی عبادت کے لیے تو کم نہ تھے فرشتے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ درد دل جو ہے وہ بیسیکلی دعا کے ذریعے پہنچتا ہے واپس۔ اب جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سارے ان واقعات کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں پر ایک مسئلہ میرے ذہن میں اور آیا جو کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔